کی فرضیت نہیں آئی تھی، صرف ایام تشریق کے چاند کی 13، 14 اور 15 3 روزے تھے صرف، اسی کے لیے کہا گنتی کے چند دن ہیں، ساتھ میں یہ کہہ دیا رکھو، نہیں رکھ سکتے تو مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اب جو کہا فمن تطوع خیرن، جو کوئی اور خیر کرنا چاہے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو اس میں اسی کی بھلائی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے روزہ بھی رکھ لیا اور فدیہ بھی دے دیا تو اس میں آپ کی بھلائی ہے، یعنی 2 جگہ روزے کا ثواب آپ کو مل گیا۔ آگے کہا وَأَن تُصُومُوا، اور اگر روزہ رکھو تم خیر لکم، تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ کنتم تعلمون، ان کنتم، اگر تم یہ سمجھ لو، جان لو، کیا جان لو؟ کہ روزے میں صحت ہے۔ اللہ جی یہ کہہ رہے ہیں، آج ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ روزے میں صحت ہے۔ اب آ گیا اگلا، شہر رمضان، رمضان ہے وہ مہینہ، اللہ جی وہی تو ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، خدن ہدایت کے لیے، للناس لوگوں کی، وبینات من الخدا اور والفرقان، ہدایت کے لیے، اور فرقان کیا ہوتا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے، یعنی قرآن جھوٹے لوگوں کا راستہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ یہ والا راستہ ہے جس پہ جھوٹے لوگ چلتے ہیں، اور یہ والا راستہ ہے جس پہ سچے لوگ چلتے ہیں۔ قرآن کو اسی لیے فرقان کہا گیا۔ فمن شہد منکم، تم میں سے جو کوئی موجود ہو شہر، اس مہینے میں، فلیصمہ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ومن کان مریضا، اور جو کوئی مریض ہو، وعلی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر لازم ہے کہ وہ بعد میں وہ گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ چاہتا ہے بکم الیسر، آپ کے لیے آسانیاں، اس لیے ولا یرید، اور وہ نہیں چاہتا بکم العسر، کہ آپ پر کسی قسم کی کوئی تنگی آئے، ولتکملوا العدۃ، اور تم تعداد کو پورا کر سکو، ولتکبروا اللہ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ھداکم، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا کی، ہدایت عطا کی، قرآن دیا، صاحب قرآن دیا، دونوں چیزیں، اس لیے آپ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑا اللہ ہی ہے، ہمیں ذہن کو یہ بنانا ہے۔ آگے کہا 186 آیت میں، وَإِذَا، اور جب، سَأَلَکَ، سوال کرے آپ سے، عبادی، میرا بندہ، پوچھے میرے بارے میں، اللہ جی کہہ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے، انی فإنی قریب، تو اس سے کہیں میں اس کے بالکل قریب ہوں۔ اب اس آیت کو دیکھ کے علماء یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی بڑی مہربانی والی آیت ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، وہ میرے بالکل قریب ہے، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ آپ سے میری ذات کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان کو کہہ دیجئے میں تو بالکل شرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں اپنے بندوں کے۔ آگے کیا کہا، اجیب الدعوت، اجیب کا لفظ جو ہے وہ قبولیت کے معنوں میں بھی آتا ہے اور سننے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ داعی، پکارنے والا، اذا دعانا، جب وہ پکارتا ہے، میں جواب عطا کرتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے تو، یعنی جب کوئی پکارنے والا
میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں۔ آپ تصور کر کے دیکھیں کہ اس وقت بھی ہمارے رب نے ہماری چھت کو اپنے فرشتوں سے ڈھانپا ہوا ہے، کہ وہ کہتا ہے جہاں اللہ کے کلام کی بات ہو رہی ہے تو اس چھت کو میں نے فرشتوں سے ڈھانپ لیا ہوا ہے۔ اور جب آپ لوگ راستے میں چل کے آ رہے ہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھا رہے ہیں۔ جب آپ چل کے آ رہے ہیں تو آپ جہاد کے لیے جیسے مجاہد جاتا ہے ویسے آپ یہاں تک آ رہے ہیں۔ آپ سوچئے مجاہد کا کتنا بڑا رتبہ ہے، وہ شہید ہو یا غازی۔ اور شہید کے لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو اس کو مردہ، وہ تو زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شہادت کی موت عطا کر، خدا نہ کرے۔ اللہ، میں تو کہتی ہوں مجھے تو کرے۔ آپ پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ کو یہ موت آ گیا فرشتہ، تو سمجھ لیجئے آپ کی شہادت کی موت ہے۔ اور آپ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر اس راستے پہ موت آ جاتی ہے تو اس کو شہادت کی موت۔ پھر کہا فرشتے آسمان میں اور آبی جانور سمندروں میں اور پرندے خلاؤں میں فضاؤں میں طالب علموں کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو آپ اس وقت کتنا اللہ کے قریب محسوس کرتے ہیں جب یہ ساری فضیلتوں پہ نظر ڈالتے ہیں، تو کہ ہم اللہ کے اتنے قریب ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے جب کوئی پکارتا ہے تو میں تو بالکل اس کے قریب ہوں، اس کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ لیکن ایک شرط آگے عائد کر دی، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگوں پر یہ فرض ہے کہ میرا حکم بھی مانے، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر بھی عمل کریں، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ یہ کہا اللہ نے، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو رشد و ہدایت عطا کی جائے۔ أُحِلَّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا، لیلۃ الصیام، روزے کی راتوں میں، رفثوا، بے حجاب ہونا، الی نسائکم، تمہاری عورتوں سے۔ یعنی یہ نہیں اللہ نے کہا کہ جس مرضی عورت کے پاس چلے جاؤ، اپنی بیویوں یا جو لونڈیاں اس وقت موجود تھی ساری ان کی بات ہو رہی ہے۔ آگے کہا ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ اب لباس جو ہے آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے، آپ کو گرمی سردی سے بچاتا ہے، آپ کی جسمانی خد و حال کو چھپاتا ہے، آپ کا ستر ہے، آپ کی ہر برائی کو چھپاتا ہے۔ تو یہ فرائض کس کے ہیں؟ شوہر اور بیوی دونوں کے۔ اللہ جی نے یہ کہا، یہ نہیں ہے کہ گھر گھر اپنے شوہر کی برائیاں کرتے پھرے اور شوہر گھر گھر اپنی بیوی نو پنڈتا پھرے کہ وہ تو ایہو جگہ، وہ تو ایہو جگہ، وہ تو ایہو جگہ۔ اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ کہا جیسے لباس اور جسم میں کوئی پردہ نہیں، یہی میاں بیوی کا رشتہ ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی عزت احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے اندر عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے برائیاں اور اچھائیاں دونوں چیزیں اللہ نے دونوں میں رکھی ہیں۔
عورت میں بھی اور مرد میں بھی۔ ہم نے جب قبول کیا تو اس کو اس کی خوبیوں اور کمیوں کے ساتھ قبول کیا۔ ہم نے کسی فرشتے سے نکاح نہیں کیا، ہم نے جو کوئی برائی کر ہی نہیں سکتا، فرشتہ تو وہی ہوگا نا کہ جو کوئی برائی کر ہی نہیں سکتا، تو ہم نے تو اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا، ہم نے تو کہ انسان کے ساتھ نکاح کیا ہے جس میں اچھائی بھی ہے، کمیاں بھی ہیں۔ ہمیں ان دونوں کو حکمت کے ساتھ لے کر چلنا۔ آگے کہا علم اللہ انکم کنتم تحاتون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ آپ خیانت کر رہے تھے۔ اب یہ کون سی آیت ہے؟ یہ آیت یہ ہے مسلمانوں پر تو فرض ہو گیا، اور ممکن ہے اللہ کے نبی نے ان کو بتا بھی دیا ہو، لیکن وہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہے تھے کہ راتوں کو عورت کے پاس جانا ان پر حلال ہے یا حرام۔ وہ عورت کے پاس چلے بھی جاتے تھے، پھر آ کے خود کو اپنے نفسوں کو گناہ گار سمجھتے تھے کہ لو پہلے تو امتوں پہ رات کو عورت کے پاس جانا حرام تھا، اب ہم ہو آئے ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ غلط کیا ہے، اور اپنے نفس کو قصوروار ٹھہراتے تھے، ہم نے خیانت کی ہے اللہ کے رول میں۔ تو یہاں اللہ جی نے کہہ دیا یہ گناہ نہیں تھا، تم اپنے نفسوں کو بنا رہے تھے گناہ گار، تو ہم نے اس کو صاف کر دیا۔ فتاب علیکم، ہم نے نظر رحمت کی تم پر، وعفا